عمران فاروق کو الطاف حسین نے مروایا ہے، نشے میں دھت۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ جس دن تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے، انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا۔ عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا، رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا الزام۔ پریس کانفرنس میں کہا ساری تفصیل ہمارے پاس ہے، برطانوی عدالت میں پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ عمران فاروق کے بیٹے لندن جا کر درخواست دیں، استدعا کریں میرے والد کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے۔ نام نہاد قائد تحریک نے عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پر واویلا مچایا، وہ پیسے کے محتاج ہیں، میت پاکستان بھیجنے کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے چندہ جمع کیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 6,000 پاؤنڈ مانگنے والے کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد کر لیے تھے۔ بانی ایم کیو ایم میری قوم اور اس کے بچے کھا گیا۔ ایم کیو ایم میں کچھ ننھے بنتے ہیں، پتہ سب کو سب کچھ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا مشاہدہ کیا، کہا پاکستان کا پہلا اسلام آباد کیپٹل سمارٹ سٹی شہر بنے گا۔ 1 جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، کہا کیپٹل سمارٹ سٹی کے سکوپ اور دائرہ کار کو پورے ملک تک بڑھایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی ڈیجیٹل پریزنس ہے ایکس کے اوپر، وہ واضح طور پہ منظر عام پہ اب آ چکی ہے۔ صرف اور صرف لوگوں کو یہ ایک تاثر دلایا جاتا ہے کہ شاید ان کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے اور سب سے مقبول سیاسی جماعت ہیں۔ تمام تر اکاؤنٹس حال ہی میں بنائے گئے ہیں، نہیں ان کے حقیقی فالوورز ہیں، جھوٹے فالوورز تو بنائے جا سکتے ہیں، باٹس کے ذریعے اپنی ایک انفلیٹڈ میڈیا پریزنس تو شو کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن حقیقی انگیجمنٹ جو ہے وہ تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ فالوورز تو بنائے جا سکتے ہیں، حقیقی انگیجمنٹ تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ اور منفی بیانیے پر مبنی ہے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل مالک کہتے ہیں بیشتر پروپیگنڈا اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ کیے جاتے ہیں، پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہر سیاسی ناکامی کے بعد سوشل میڈیا پر من گھڑت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اسلامی ممالک نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے خطے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کو یکسر مسترد کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم اور 22 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیلی فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے اسرائیلی اقدام افریقہ، بحیرہ احمر اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسلامی ممالک نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی سے کسی بھی ممکنہ تعلق کو مسترد کر دیا۔ فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول قرار دیا۔ فیلڈ مارشل اور ایئر چیف نے رحم کیا ورنہ بھارت کے سارے جہاز گرا دیتے۔ پیپلز پارٹی نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ مودی 4 دن تک اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ صدر آصف علی زرداری کا گڑی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب، کہا مودی کو پتہ چل گیا یہ مذاق اور کھیل نہیں، پاکستان دفاع کرنا جانتا ہے۔ مودی ہمارے آرمی چیف، ایئر فورس چیف اور وزیر اعظم جیسا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ صدر زرداری نے کہا ایک بے وقوف نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے پاکستان کے تعلقات خراب کرا دیے، معیشت تباہ کر دی۔ ہم نے دوبارہ دنیا سے تعلقات ٹھیک کیے، فیلڈ مارشل ساتھ ساتھ رہے۔ ٹرمپ بھی کہتا ہے فیلڈ مارشل۔ آج کے دن پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کہہ کر ملک بچایا۔ جب بھی میں جیلوں میں گیا کارکنوں کو یہ نہیں کہا کہ باہر نکلو، ملک میں کچھ مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ سیاسی انتہا پسندی چھوڑنی ہوگی، ہم نے ظلم برداشت کیے لیکن سیاسی انتہا پسندی کی طرف نہیں گئے، ملک کی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا۔ بلاول بھٹو کا شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب، کہا 9 مئی جیسے حملے اداروں کو گالیاں سیاست کے دائرے میں نہیں آتے۔
سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لانا ہوگا. آج نہیں تو کل مفاہمت کی ضرورت ہوگی. سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا. معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے. شہید بے نظیر بھٹو نے اپنا آخری پیغام مفاہمت کا دیا. مفاہمت کا بادشاہ آصف علی زرداری ہی ملک کو اس صورتحال سے نکال سکتا ہے. اسلامی ممالک نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے خطے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کو یکسر مسترد کر دیا. اسلامی تعاون تنظیم اور 22 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری. اسرائیلی فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے اسرائیلی اقدام افریقہ، بحیرہ احمر اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. اسلامی ممالک نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی سے کسی بھی ممکنہ تعلق کو مسترد کر دیا. فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول قرار دیا. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی. کل سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان. 2 جنوری تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں برف باری متوقع. لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز کو بند کیا گیا. سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. سلمان علی آغا قیادت کریں گے. وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار پاکستانی T20 اسکواڈ میں شامل. شاداب خان کی کندھے کی سرجری کے بعد ٹیم میں واپسی. بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤف بگ بیش لیگ کھیلنے کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں. پاکستان ٹیم سری لنکا میں 7، 9 اور 11 جنوری کو میچز کھیلے گی. پیس انفورسمنٹ کا لفظ یوز نہیں کیا کبھی. وہاں بھی یہاں بھی میٹنگز میں بھی، استنبول میں بھی اور نیو یارک میں بھی. آئی ہیو میڈ اٹ ویری ایمپلی کلیئر. پاکستان ول بی ہیپی ٹو جوائن if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. پاکستان غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کا حصہ نہیں بنے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا. کہا 20 سے زائد ممالک تیار ہیں وہ بے شک حماس کو غیر مسلح کریں. ہم ایسا کام نہیں کریں گے. غزہ میں فوج بھیجنے کے فیصلے سے متعلق کسی خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا. غزہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس پر سول ملٹری قیادت میں بہت کلیئرٹی ہے. قیام امن کے لیے اس فورس کا حصہ بنیں گے. نائب وزیر اعظم نے کہا متحدہ عرب امارات جنوری میں $2 ارب کے رول اوور کے لیے تیار ہے. اماراتی صدر کے دورے کے دوران 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی. تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط کیے گئے. وفاقی حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ کا نام کالعدم اشخاص کی فہرست میں شامل کر دیا. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عادل راجہ کا نام فورس شیڈول میں شامل کیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. عادل راجہ پاکستان کی سالمیت امن عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہا. یوٹیوبر عادل راجہ آن لائن پلیٹ فارم پر ریاست مخالف بیانیے کو فروغ دے رہا تھا. بانی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر مقبولیت کے دعوے فریب ہیں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر کوئی حقیقی فالوورز نہیں ہیں. وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹس پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پیروی کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی سیاست منفی بیانیے اور جھوٹ پر مبنی ہے. پی ٹی آئی سیاسی میدان کی ناکامیاں چھپانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتی ہے. پی ٹی آئی کی حقیقت عوام کے سامنے آشکار ہو چکی ہے. وقت نے پہل کی ہے، دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھ کے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. دوسری طرف ان کے وزیر اعلیٰ صوبے کے جو ہیں وہ کس طرح آتے ہیں پنجاب کے اندر. ان کو حق حاصل ہے جہاں جانا چاہیں جائیں، مگر کیا وزیر اعلیٰ اس طرح لاؤ لشکر لے کے کسی دوسرے صوبے کی اسمبلی پر حملہ آور ہوتا ہے؟
वफाकी हुकूमत ने पहल की मुज़ाकरात की दावत भी, लेकिन वज़ीर आला KP लाओ लश्कर लेकर पंजाब पहुंच गए, असेंबली पर हमलावर हो गए। ऐसे नहीं होता। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, PTI दौर में भी एहतजाज, मार्च, धरने हुए, किसी को नहीं रोका। इस वक्त PTI को स्पेस नहीं दी जा रही। अगर संजीदा हैं तो फिर मुज़ाकरात होना मुश्किल नहीं। ईरान फौजी लिहाज से पहले से ज्यादा मजबूत है। दोबारा हमला किया गया तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान कहते हैं, अमेरिका, इसराइल और यूरोप ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये जंग ईरान इराक जंग से ज्यादा पेचीदा है। दुश्मन मुल्क मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर रहे हैं। ताइवान के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में 7 शिद्दत का जलजला। ताइपे में इमारतें लरस गईं, स्टोर्स के शेल्फ में रखा गया सामान गिर गया। ताइवान के महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजला यलान काउंटी के साहिल से 30 किलोमीटर दूर आया। जलजले की गहराई 73 किलोमीटर थी। अंडर 19 ट्राई सीरीज हरारे में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 227 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। हमजा जहूर ने 68 रन की इनिंग्स खेलकर कामयाबी दिलाई। कप्तान फरहान यूसुफ ने 65 और अहमद हुसैन ने 31 रन बनाए। सलाम खान ने 4 विकेटें हासिल की। अफगान अंडर 19 टीम पहले खेलकर 226 रन पर आउट हुई थी। उसामा खान 4, सयाम खान और दानियाल अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच पीर को मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का 4था रोज। तीसरे दिन उर्दू गज़ल, उर्दू नावल, पख्तून और पंजाबी सकाफत से मुतालिक नशिस्तें। आर्ट किताबों की रोनुमाई हुई। मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से मुतालिक सेशन हुआ। हमारा तालीमी मयार, मौसीकी का सफ़र और बदलते रुझानात पर भी गुफ्तगू की गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी सेशन हुआ। नामा गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की बेटी शादी के बंधन में बंध गई। राहत फ़तेह अली खान बेटी की रुखसती पर आबदीदा हो गए। शोबिस शख्सियात और चाहने वालों ने जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और सुपरस्टार अली जफर का नए अंदाज का नया गाना। ख्वाब और हकीकत के दरमियान झूलती ख्वाहिश, उलझन और पुरस्रार कशिश की कहानी। एफ्रो हाउस के जदीद अंदाज में तैयार किया गया ये गाना झूमती हुई लय का इम्तिजाज है। पहले सीने में उतरता है, फिर कदमों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। चंद ही दिनों में 26 लाख से ज्यादा मद्दाहों ने गाने को सुपरहिट बना दिया।